پھر اطاعت سیکھ لیے تو حسین سے سیکھیے۔ کیا آپ نہیں جانتے خلفائے راشدین کا روشن دور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے؟ وہ طریقہ سیکھنے تو حسین سے سیکھیے۔ میرے والد الاحترام دوستوں بزرگوں، ایک طویل مدت کے بعد آپ کی اس جامع مسجد میں محترم حاجی ملک اقبال صاحب، فاروق بھٹی صاحب، عثمان سکندر صاحب، لالا عتیق الرحمان صاحب اور دیگر معزز دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خلاق عالم سے دعا کروں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا چونکہ جمعۃ المبارک پر ایک مخصوص عنوان مجھے مسجد اعظہ کی انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا، میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے مطابق آپ سے مابع گفتگو ہوں۔ عنوان جیسا کہ آپ نے فلیکس کے ذریعے پڑھا بھی، دوست احباب سے سنا بھی ہوگا کہ شان اہل بیت، کائنات کی وہ مقدس ترین شخصیات کہ جن کے لیے خلاق عالم نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا، وہ مقدس ترین شخصیات کہ جن سے محبت، جن سے عقیدت اور جن کی اتباع ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جن کی مثال پیش کرتے ہوئے رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں بیٹھ گیا وہ یوں سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسالت پناہ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آل بیت اطہار کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو گامزن کرے۔ آل بیت اطہار کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی کا قول، حضرت ابن عباس کا قول، دیگر ائمہ اور مجتہدین نے الگ الگ تعداد اور الگ الگ انداز سے آل بیت کی تفصیل اور ان کے حوالہ سے تعداد کو بتلایا ہے، لیکن کسی اختلافی بحث میں نہ پڑتے ہوئے راجے قول آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آل بیت اطہار آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے درجے پہ، آپ کی ازواج مطہرات اور پھر آپ کی بنات اور پھر ان کی اولادوں کو کہا جاتا ہے۔ اور رسالت پناہ نے جنہیں اپنی چادر کے دامن میں لے کر یہ پیغام امت کو دیا کہ یہ میرا اہل بیت ہے، تو مراد اس سے یہی تھی کہ آپ نے جیسا کہ آپ رسالت پناہ سے محبت کرتے ہیں اسی انداز سے آپ نے ان سب سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور اہل بیت کے لیے پروردگار
پروردگار عالم کے بڑے بے شمار انعامات ہیں۔ ایک انعام کہ جو آج تک قائم ہے اور قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور ہر دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھتی رہے گی، پڑھنے والی زبان وہاں پر جا کر سلام کرتی رہے گی، قیامت کے دن تک کے لیے خلاق عالم نے اسے مرجع الخلائق بنا دیا۔ خلاق عالم نے اس مقام کو سلامتی اور امن کا گہوارہ بنا کر اسے امن کی ایک خوبصورت علامت کے طور پر قیامت کے دن تک کے لیے قائم کر دیا، اور اس کے لیے محض الفاظ قیامت کے دن تک کے لیے نہیں، بلکہ خلاق عالم نے اسے اس مقام کو ایسا نام عطا کیا ہے کہ جو قیامت تک بھی قائم رہے گا، قیامت کے بعد بھی قائم رہے گا، اور وہ نام جنت ہے۔ جنت کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن خلاق عالم نے دنیا میں جس مقام کو جنت قرار دیا اور رسالت پناہ کے نطق معصوم سے ادا ہوا، اس مقام کو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اہل بیت کا وہ گھر، آپ کی زوجہ شریفہ کا وہ مقدس گھر، جسے قیامت کے دن تک کے لیے پروردگار عالم نے امن، سلامتی اور خیر کا مرکز بنا چھوڑا ہے۔ حضرت امی عائشہ کا وہ حجرہ جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، وہ گھر جو اہل بیت کا ایسا گھر ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور پھر اس کے بعد اس مقام کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ یعنی وہ ایسا گھر رب نے بنا دیا ہے کہ جس کے لیے رب نے فنا نہیں رکھی، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، کہ وہ قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشگی کے لیے قائم رہے گا، اس دنیا میں بھی اور جنت کے اس مقام پر بھی۔ تو امت مسلمہ کو ایک وحدت دیتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اگر گنبد خضرا سے جڑے ہوئے تو آپ کو محض گنبد خضرا سے نہیں جڑنا، بلکہ آپ کے اہل بیت سے بھی جڑنا ہے، آپ کے اصحاب سے بھی جڑنا ہے۔ رسالت پناہ اپنے صحابہ کے لیے یہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اہل بیت کے لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ میری کشتی نوح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ سمجھو ہر طوفان میں پار لگ گیا، ہر طوفان میں پار لگ گیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ ایسے مرتا ہے جیسے شہید مرتا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ملائکہ رحمت کو رب اس کی قبر کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ وہ اس حال میں مرتا ہے کہ جنت کی طرف ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے گھر کی طرف جاتی ہے۔ اور جو اہل بیت کے بغض میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ اس حالات میں مرے گا کہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص رب کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ جو اہل بیت کے بغض میں اس دنیا سے گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت میرا اور آپ کا دینی فریضہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی پر عمل پیرا ہونا، ان کے طریقہ کار کے مطابق چلنا۔ لیکن وہ عنوان آپ کو یاد رہنا چاہیے، توجہ ہے آپ کی؟ عنوان آپ کو بتلاؤں تو آج کی گفتگو کا عنوان حسینی کردار۔ یہ ساری تمہید میں نے اس کردار کو پیش کرنے کے لیے کی ہے، حسینی کردار، کہ آیا جو حسین کا کردار ہے وہ ایسی مشعل راہ ہے یا نہیں ہے
کہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ بولیے نا، اپنانا چاہیے، یقیناً اپنانا چاہیے۔ وہ ایک بے مثل کردار ہے، وہ ایسا کردار ہے جس نے آزادی کی راہ سجائی ہے، ایسا کردار ہے جو ظلم کے خلاف بولنا سکھاتا ہے، ایسا کردار ہے جو حریت کا سبق دیتا ہے، ایسا کردار ہے جو کفر کو للکارنے کی ہمت دیتا ہے، ایسا کردار ہے جو منافقین کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا سبق دیتا ہے، ایسا کردار ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی کے عملی شعبہ جات میں ترقی کا زینہ بتلاتا ہے، ایسا کردار ہے جو جنت تک جانے کا راستہ بتلاتا ہے، ایسا کردار ہے جو رب کی رضا کے حصول کا مقصد اور طریقہ بتلاتا ہے، ایسا کردار ہے جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کا راستہ بتلاتا ہے، ایسا کردار ہے جس نے انسانیت کو ان 14 صدیوں میں ہلا کر رکھ چھوڑا ہے، ایسا کردار ہے کہ جس نے کربلا میں ایسا منظر پیش کیا کہ انسانیت کا ہر طبقہ، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مسلم ہے، غرض کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہے، وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ حسین نے مظلوم بن کر ظالم کا گریبان پکڑا ہے۔ حضرت حسین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ مانگنے کے لیے کچھ شرطیں لازم ہیں کہ اگر کسی سے کچھ مانگا جائے تو اس میں چند صفات دیکھنی چاہیے۔ صفات میں اس نے کہا کہ وہ مولا کریم ہو، یعنی خیرات کرنے والا ہو، شریف النفس ہو، یعنی اس کا حسب نسب اچھا ہو، حامل قرآن ہو، قرآن اس کے سینوں میں موجود ہو، اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ خوبصورت بھی ہو۔ تو وہ آگے سے جواب میں پھر خود ہی کہتا ہے کہ آپ جیسا نسب بھی کائنات میں اور کوئی نہیں، کہ آپ محمد الرسول اللہ کے نسب میں سے ہیں، اور آپ جیسا سخاوت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور قرآن کی بات اگر کی جائے تو قرآن آپ کے ہی ہاں اترا، اور اگر خوبصورتی کی بات ہو، توجہ کیجئے گا، اگر خوبصورتی کی بات ہو تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے، تو پھر خوبصورتی کی اس سے بڑی مثال کوئی اور ہو سکتی نہیں۔ تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین کہتے تو مانگ، لیکن میرے سوالوں کا جواب بھی دے، میں ایسے تجھے نہیں دوں گا۔ ہم خیرات بھی کرتے ہیں تو دیکھ کر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں دے دیتے کہ کوئی اجڑ کھڑا ہو جائے اور کہے میں حسین سے مانگتا ہوں اور حسین اسے دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ حسین کہتے ہیں کچھ سوال بھی کروں گا تجھ سے۔ کہا انسان کے لیے سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک جواب تیرا درست ہوا۔ کہا دوسرا سوال کہ انسان کے لیے اگلی چیز کیا ضروری ہے؟ اس نے کہا ایسا علم جس میں بردباری ہو۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نہ پایا جائے، کہا پھر ایسا مال جس میں سخاوت ہو۔ کہا اگر یہ بھی نہ پایا جائے تو اس نے کہا پھر بجلی گرے اور وہ شخص مر جائے، یعنی اس کے زندہ رہنے کی وجہ باقی بچتی نہیں، کہ یا وہ مال میں سخاوت کرنے والا ہو یا اس کے پاس علم ہو اور وہ بردباری کے ساتھ اس کا اظہار کرے، شدت کے ساتھ نہیں، تنگی کے ساتھ نہیں، زیادتی کے ساتھ نہیں، زبردستی نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، علم کے ساتھ اپنے علم کا اظہار کرے اور امت کو بتلائے
کہ یہ پیغام ہے۔ حسین اسے ساری تھیلی اٹھا کر دیتے ہیں، کہا تو نے جواب درست دیے۔ حسین اپنے کردار کے ساتھ توجہ کیجئے گا، میں حسینی کردار کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں حسین کا کردار آپ کے سامنے پیش کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا، لیکن ایک خاکہ اور اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا تخیل میں جائیے، ذرا اس منظر کو دیکھیے، ذرا حسینی انداز دیکھیے، حسین کی زندگی کو دیکھیے، حسین کے لمحوں کو دیکھیے، حسین کا چلنا دیکھیے، حسین کا پھرنا دیکھیے، حسین کا بات کرنا دیکھیے، حسین کا بولنا دیکھیے، حسین کا سونا دیکھیے، حسین کا جاگنا دیکھیے، حسین کی زندگی کے احوال پر ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تخیل میں جا کر اس منظر کو دیکھیے، 14 صدیاں گزار کر ذرا اس تصور میں جا کر حسین کی زندگی پر ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین ہمیں سکھاتا کیا ہے، حسین ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، حسین ہمیں سکھلا کیا رہا ہے۔ حسین سخاوت سکھاتا ہے، حسین جرأت سکھاتا ہے، حسین عدالت سکھاتا ہے، حسین صداقت سکھاتا ہے، حسین حیا سکھاتا ہے، حسین جرأت سکھاتا ہے۔ حسین مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر لمحے کا ایک ایک منظر اس انداز سے برق کھول کر بتلاتا ہے کہ اس نے اس زمانے کو پایا جو محمد رسول اللہ کا تھا، اس نے اس زمانے کو بھی پایا جو صدیق اکبر کا تھا، اس نے اس زمانے کو بھی پایا جو عمر فاروق کا تھا، اس نے اس زمانے کو بھی پایا جو عثمان غنی کا تھا، اس نے اس زمانے کو بھی پایا جو علی المرتضیٰ کا تھا، جو حضرت حسن کا تھا، جو حضرت امیر معاویہ کا تھا، جو حتیٰ کہ پھر یزید کا زمانے تک حسین نے ساری زندگی کے ہر ایک ان لمحوں کو پایا ہے جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنا امت مسلمہ پر فرض ہے؟ تو پھر اطاعت سیکھ لیے تو حسین سے سیکھیے۔ کیا آپ نہیں جانتے خلفائے راشدین کا روشن دور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے؟ وہ طریقہ سیکھنے تو حسین سے سیکھیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حسین نے وہ راستہ اپنایا جو امت مسلمہ کے لیے خیر ہے، امت مسلمہ کے لیے برکت ہے، امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے، امت مسلمہ کے لیے صراط مستقیم ہے، امت مسلمہ کے لیے وہ عظیم نشانی ہے جو امت مسلمہ کو خیر کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ حسین اصحاب رسول کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں نے آپ سے کہا ایک تخیلاتی بات کر رہا ہوں کہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی آپ کے بعد آپ کو چھوڑ گئے۔ حسین کہتا ہے دیکھو نہ ذرا موسیٰ کے جانثاروں کو، وہ افراد جو موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، جنہوں نے آ کر اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئیں، اور جب انہیں اژدہا کھا چکا تو انہوں نے کہا موسیٰ پر اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا تمہیں مصلوب کر دوں گا، فرعون نے کہا تمہیں ذبح کروں گا، فرعون نے کہا تمہیں زندہ جلا دوں گا، فرعون نے کہا تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو جواب میں وہ 1 منٹ کے موسیٰ کے صحابی کہتے ہیں کہ ذبح کرنا ہے ذبح کر دے، مصلوب کرنا ہے مصلوب کر دے، آگ میں ڈالنا ہے آگ میں ڈال دے، ٹکڑے کرنے ہیں ٹکڑے کر دے، لیکن موسیٰ کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حسین کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کا 1 منٹ کا صحابی دین نہیں بدلتا، محمد رسول اللہ کی 23 سالہ محنت دین کیسے بدل سکتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ حسین کا کردار آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنی ہے اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہے، سبق بھی حاصل کرنا ہے، محض سننا نہیں، سبق بھی حاصل کرنا ہے۔ کریں گے سبق حاصل کہ نہیں؟ سیکھیں گے کچھ کہ نہیں؟ یا جھوٹے پراپگنڈوں پر توجہ دیں گے؟
بولیے نا، حسین سے سیکھیں گے یا جھوٹے پروپیگنڈے پر توجہ دیں گے؟ سچی بات مانیں گے، جھوٹی تو نہیں مانیں گے، پکی بات ہے، بولیے نا، پکی بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ حسین نہیں نکلا صدیق کے دور میں، حسین نہیں نکلا صدیق کے دور میں، حسین نہیں نکلا عمر کے دور میں، حسین نہیں نکلا عثمان کے دور میں، حسین نہیں نکلا علی کے دور میں۔ کیوں نہیں نکلا؟ بولیے نا، قیادت اہل تھی، قیادت اہل تھی۔ جب قیادت نااہل ہوتی ہے تب خانوادے نکلتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جب قیادت نااہل ہوتی ہے تب خانوادے، بولیے نا، خانوادے تب نکلتے ہیں، اس وقت نہیں نکلتے جب قیادت اہل ہوتی ہے۔ میں نے حسین سے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ آپ نے سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ حسین صدیق کے دور میں نہیں نکلا، اسے پتہ ہے صداقت موجود ہے، علم موجود ہے، بردباری موجود ہے، تدبر موجود ہے، حیا موجود ہے، عدالت موجود ہے، پیغمبر کا راستہ موجود ہے، جانشین پیغمبر موجود ہے، خلیفۃ المسلمین موجود ہے۔ حسین نہیں نکلا، حسین نہیں نکلا، حسین تب نکلا جب قیادت نااہل تھی، حسین تب نکلا جب قیادت ظالم تھی، حسین تب نکلا جب قیادت جبر کر رہی تھی، حسین تب جب قیادت بے ایمان تھی، حسین تب نکلا جب قیادت دھوکے باز تھی، حسین تب نکلا جب قیادت منافق تھی، حسین تب نکلا جب قیادت جھوٹی تھی، حسین تب نکلا جب قیادت ایک فتنہ تھی۔ جب قیادت فتنہ بن جائے پھر حسینی کردار یہ ہے کہ نکلا جاتا ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بولیے نا، حسین نکلا کہ نہیں یزید کے خلاف؟ حسین نکلا، حسین نے نکل کر بتلایا یزید باطل پر ہے، حسین نے نکل کر بتلایا یزید ظلم پر ہے، حسین نے نکل کر بتلایا یزید ناحق ہے، حسین نے نکل کر یہ پیغام امت مسلمہ کو دیے کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے نا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور مزاج اپنا، خیال اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ حسین نے بتلایا کہ میں وہ ہوں جو پیغمبر کے شانے پر سوار ہوا، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے پیغمبر نے سجدہ لمبا کیا ہے، میں وہ ہوں کہ اگر مجھے ٹھوکر لگے پیغمبر خطبہ چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے ہیں، وہ حسین کہ جس کے ہونٹوں کو پیغمبر چوستے ہیں، وہ حسین جسے جنتی ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ حسین جس کے لیے جنت کے سرداروں کی بشارت ہے، وہ حسین اور اس کا خانوادہ اور اس کا وہ گھرانہ اور آل بیت تک اور تمام آل بیت کے لیے رب حکم کرتا ہے کہ محمد ان سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر میرے آل بیت کی محبت تم اپنے دلوں میں رکھو۔ یہ رب نے حکم کیے، پیغمبر سے کہا ہے کہ اپنی امت سے کہیے، قائد کے بیٹوں کے ساتھ، قائد کی اولاد کے ساتھ، قائد کے چاہنے والوں کے ساتھ، قائد کے گھرانے کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ وہ محبت کا درس رب نے دیا، محمد الرسول اللہ کو دیے، محمد الرسول اللہ نے امت کو دیے کہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا جاتا ماضی اجر کے، الا المودۃ فی القربى، صرف آل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھ لو۔ اگر پیغمبر کو سمجھتے ہو پیغمبر نے آپ پر احسان کیے تو پھر جو احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دیا جا
جاتے, محسن کو مانا جاتے, محسن کو تسلیم کیا جاتے. محسن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو احسان کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے گھرانے سے پیار رکھنا. حسین وہ ہے جسے پیغمبر اپنے کاندھوں پر سوار کر کے بازار میں آتی اور بازار میں آ کر کہتی, لوگوں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ اس کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں, اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں, اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں, اس کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں, اس کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں, اس کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو نہیں, اس کی خالاؤں جیسی کوئی خالائیں نہیں, اور وہ سب جنتی اور یہ جنتیوں کے سردار, یہ جنتیوں کے سردار رب کے حکم سے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو سکھایا. رب کے حکم سے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو سکھایا. کیا سکھایا؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جو محسن آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا, پتھر کھائے نا, بولیے نا. پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے پتھر کھائے, پیغمبر میرے اور آپ کے لیے راتوں کو روتے رہے, پیغمبر نے میرے اور آپ کے لیے شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کیا, پیغمبر میرے اور آپ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنے پاؤں میں کانٹے برداشت کرتے رہے, لیکن پیغمبر نے لا الہ نہیں بدلا. بولیے نا, لا الہ نہیں بدلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوی سنت ہے, نبوی سنت ہے کہ جس کلمے کا اعلان کیا جائے اسے بدلا نہیں جاتا. بولیے نا, جس کلمے کا اعلان کیا جائے اسے بدلا نہیں جاتا. قائد جو پیغام دیتے ہیں وہ پھر بدلے, حالات کی وجہ سے بھی بدلے نہیں جاتے. وہ پیغام بدلے, بولیے نا, بدلے جاتے نہیں بدلے جاتے. نہ وہ پیغام پہلے بدلائے نہ اب بدلائے. ذرا توجہ کیجئے, حسین مجھے اور آپ کو اپنے کردار سے سکھا رہا ہے, کربلا میں سکھا رہا ہے, اس وادی میں اپنے خانوادے کے ساتھ سکھا رہا ہے. بھائی ذبح ہو گیا, والد نے مسلح پر جان دے دی, بھائی بھی ذبح ہو گئے, والد نے مسلح پر جان دے دی, لیکن حسین مجھے اور آپ کو اپنے بچے ذبح کروا کے بھی, اپنا سر نیزے پر چڑھا کے بھی پیغام کیا دے رہا ہے. حسین مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے, ذرا توجہ کریے گا, ذرا اپنے کانوں کے دریچے کھولیے, ذرا ادراک کے پردوں کو واہ کیجئے, ذرا سنیے وہ حریت کا علمبردار مجھے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ منافقوں کے خلاف آواز بلند کرنے والا مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے. وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے. استقامت کا سبق دیتے ہوئے, جرت کا سبق دیتے ہوئے, عدالت کا سبق دیتے ہوئے, صداقت کا سبق دیتے ہوئے, حیات کا سبق دیتے ہوئے, اپنی وہ تمام تربیت جو پیغمبر کی زندگی میں گزری, اس کے جانثاروں کی زندگی میں گزری, اس زندگی کا سبق دیتے ہوئے حسین مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ میں ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.